تو آج مومن یہ سوچے کہ میں دن میں کتنے گھنٹے سوچتا ہوں، کتنے گھنٹے فکر کرتا ہوں۔ آج کیونکہ مقدماتی مجلس ہے، تھوڑا بہت آپ کے ذہنوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ذہن میں جو بھی عقیدہ بنتا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ مسلم ہو، کافر ہو، کمیونسٹ ہو، ہندو ہو، ہر انسان کی فطرت میں خدا نے ایک چیز رکھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سکسیسفل ہونا چاہتا ہے۔ جوان سے پوچھئے کامیابی چاہتا ہوں، بوڑھے سے پوچھئے کامیابی چاہتا ہوں، خاتون سے پوچھئے کامیابی چاہتا ہوں، یہاں تک کہ جو لادین ہے، کمیونسٹ ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ کامیابی کی تلاش میں جاتا ہے، اس کی فکر سے آرڈر دیتی ہے کہ یہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں گاڑی لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں سے شادی ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں چیز تجھے مل گئی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں سوچتا ہے یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ مجھے پتا کیسے چلے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ فکر صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ آرڈر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح اور غلط کا مجھے کیسے پتا چلے؟ اور میں کس سے پوچھوں کہ مولا میں زندگی میں کروں تو کیا کروں؟ میں اگر فکر لوں تو کس سے لوں؟ کہیں ایسا تو نہیں میں پوری زندگی ایک فکر پہ گزار دوں اور جب ملک الموت پہ نگاہ پڑے مجھے پتا چلے میں تو باطل کے راستے پہ تھا، مجھے تو صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ فکر ملتی ہمیں کہاں سے ہے؟ آج فکر دینے والا میڈیا ہے، آج جوانوں کے ذہنوں میں فکر کو بیدار یا فکر ڈالنے والی یہ میڈیا کی فلمیں آئے ہیں کہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں یہ دجال کا تصور کیا مطلب؟ دجال وہی ہے کہ جو آپ کو فکر کریٹ کر کے دیتا ہے۔ ہمارے ایک مولانا استاد فرماتے ہیں کہ ایک 1980s میں امریکہ میں اس وقت نیا واٹر بیڈ آیا تھا، پانی والا بیڈ، واٹر بیڈ، تو اس زمانے میں یہ تقریباً $1000 کا تھا۔ ایسا انہوں نے وقفہ بنایا تھا کہ جس کے گھر میں واٹر بیڈ نہیں ہے گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دکھا رہے ہیں بندہ ادھر سو رہا ہے ادھر سو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دریا میں اور دریا کی موجوں میں نیند کر رہا ہے، اور ایسا میسج دیا کہ اگر آپ کے گھر میں یہ چیز نہیں ہے گویا آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ہر مومن حسین کی مجلس میں آنے والا پیسے جمع کر کے گھر میں واٹر بیڈ ڈالا۔ کیوں؟ بیویوں نے کہا بھئی ٹی وی میں ہم نے ایسی چیز دیکھی، اگر یہ بیڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہماری زندگی ناقص ہے، ہماری زندگی آدھی ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ فیک چیزوں کو آپ کی زندگی میں کیا کیا جائے؟ لایا جائے۔ جن چیزوں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ جوان پوری زندگی اس پہ گزار دیتا ہے کہ مولانا اگر میں کروڑ پتی بن گیا میں کامیاب ہوں۔ اس زمانے میں مرسیڈیز یا دوسری گاڑیوں کی بڑی ویلیو تھی، اگر جس کے پاس یہ گاڑی ہے وہ کامیاب ہے۔ اور یہ فکر اتنی بن جاتی ہے کہ معاشرہ اس فکر کو فالو کرتا ہے، اور فیکنس اتنی ہوتی ہے اگر کسی کے پاس آتی ہے تو واقعا معاشرہ اسے ریئلائز کرواتا ہے، اسے فیل کرواتا ہے کہ ہاں بھائی تم کامیاب ہو گئے، تمہیں اتنی بڑی گاڑی مل گئی، تمہیں مال مل گیا، تمہیں دولت مل گئی۔ اہل بیت فرماتے ہیں یہ دنیا کی مادی چیزیں ہاں تیری زندگی میں سکون تو لاتی ہیں لیکن ان کا سکون ٹیمپریری ہوتا ہے۔ تمہیں کتنے ایسے امیر ملیں گے، گھر بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، لیکن ابھی تک ڈپریشن کے مریض ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھائی جائے۔ کیوں؟ ان کے وجود میں سکون نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا تھا گھر ملے گا تو سکون ملے گا، انہوں نے سوچا تھا فلاں خاتون سے شادی ہوگی تو سکون ملے گا، انہوں نے سوچا تھا فلاں گاڑی آئے گی تو سکون ملے گا۔ یہ سارے فیک خیالات تھے جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالے تھے۔ اگر یہ حقیقی سکون کی تلاش میں ہوتے، مولا فرماتے آئے مومن سکون کی تلاش میں نکلنے والے، سکون کو کائنات میں تلاش کرنے والے، سکون کبھی بھی ایکسٹرنل چیزوں میں تجھے نہیں ملے گا۔ سکون گاڑی میں نہیں ہے، سکون گھر میں نہیں ہے، سکون اولاد میں نہیں ہے، سکون بیوی میں نہیں ہے، ہاں اس میں ہے لیکن ٹیمپریری سکون ہے۔ جو ابدی سکون تجھے کہاں ملے گا؟ فرمایا اے سکون کو تلاش کرنے والے، ابدی سکون اور ابدی نعمت سکون خدا نے تیرے وجود کے اندر رکھی ہے۔ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے اندر کو سمجھ آئے اور پہچان لے وہ رب کی منزل اور رب کے پہچان میں آ جاتا ہے۔ تبھی سیدہ زینب کا جملہ سمجھ میں آتا ہے، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، چادر لٹ چکی ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور یزید ملعون ایک مرتبہ سیدہ کو دیکھ کر کہتا ہے الیاذ باللہ کہ خدا نے تم لوگوں کو رسوا کر دیا، تمہارا بھائی مارا گیا، تمہارے بیٹے مارے گئے، لیکن یہ مقام ایمان سیدہ زینب ہے کہ فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بے سکون ہے اور سجاد زندان شام میں سجدے کرتے ہوئے بھی سکون کے ساتھ ہیں۔
تو سکون ایکسٹرنل چیز نہیں ہے، سکون انٹرنل چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھو، یہ جو تمہاری فکر بن رہی ہے، یہ فکر بنانے والا کون ہے؟ اگر فکر علوی ہے تو تمہاری زندگی میں سکون ہے، اگر فکر حسینی ہے تو تمہاری زندگی میں سکون ہے۔ لیکن اگر غلط فکر لے کر، کالا لباس پہن کر، علی کا نام لے کے زندگی بسر کر رہے ہو تو پھر بھی تمہاری زندگی ویسی ہی ہوگی جیسے ان کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے۔